اللہ کے بندے ہو، اللہ سے مانگو۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے تمام بندوں کو، وہ نادار ہوں یا مالدار، وہ غنی ہوں یا فقیر، وہ محترم ہوں یا رذیل، سب کو حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان لعین کی دعا بھی قبول کی، جس نے رب العالمین سے شیطنت کی ٹھانی، جس نے رب العالمین کے حکم کی اس کے حضور خلاف ورزی کی۔ جب اس نے یہ کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی مہلت عطا کی۔ اگر رب العالمین شیطان کی دعا قبول کر رہا ہے تو اپنے ان بندوں کی جو کمال بندگی کا اظہار کر رہے ہوں، اپنے ان بندوں کی جو موحد ہوں، اپنے ان بندوں کی جو اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی ربوبیت، اس کی خلاقیت اور اس کے قادر مطلق ہونے کا اعتراف جی جان سے کرتے ہوں، دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ سامعین و سامعات، جب جب انسان کمال بندگی کا اظہار کرے گا، جب جب دعا کی قبولیت کی خصوصیات اور اس کی شرائط کو پوری کرے گا، تب تب اس کی دعا قبول ہوگی۔ مقامات قبولیت میں سے حج مقامات بھی ہیں۔ مشاعر مقدسہ، منا، مزدلفہ اور عرفات ان مقامات میں سے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ منا حج مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حج کی ادائیگی کا آغاز ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو تمام حجاج کرام منا پہنچتے ہیں، وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرتے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کر کے منا سے عرفات کے لیے رخصت ہوتے ہیں۔ منا کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ان مقامات میں سے ایک ہے جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو پھر حجاج کرام مزدلفہ سے ہوتے ہوئے منا واپس ہوتے ہیں، اور پھر 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو حج کے ایام منا میں گزارتے ہیں۔ سامعین و سامعات، منا مسجد الحرام سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر وسیع و عریض میدان ہے۔ اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں۔ یہاں ایک مشہور اور تاریخی مسجد ہے جسے مسجد خیف کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ خیف کے بارے میں عرض کر دوں کہ خیف پہاڑ کے دامن یا حصے کو کہتے ہیں۔ منا چونکہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، یا مسجد چونکہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ اس مسجد کی فضیلت جو منا میں ہے، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل اور مرتبہ صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیا منہم موسیٰ۔ مسجد خیف میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی، انہی میں موسیٰ بھی ہیں۔ سامعین و سامعات، آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، اور سیرت کے مطالعے کے دوران آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حجۃ الوداع کے موقع پر مسجد الخیف میں نمازیں ادا کی تھیں۔ کس قدر مبارک ہے یہ مقام، اور کس قدر مبارک ہے یہ مسجد جہاں پیغمبر اعظم آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 نبیوں نے نماز ادا کی۔ حاجی کے لیے منا میں قیام کے دوران اسی مسجد میں نمازوں کی ادائیگی بہتر ہے۔ مشہور تابعی حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اس میں نماز پڑھنے کو واجب تو نہیں کہا جاتا، لیکن جہاں تک ہو سکے اسی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ مشہور تابعی مجاہد
ایک مرسل روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حج البیت 75 نبیا کلهم قد طافوا بالبیت وصلوا فی مسجد الخیف فإن استطعت ان لا تفوتک الصلاة فیہ فافعل۔ سامعین و سامعات، 75 نبیوں نے حج کیا، سب نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مسجد خیف میں نماز پڑھی۔ اگر تم ایسا کر سکو کہ اس میں یعنی مسجد خیف میں تمہاری نماز نہ چھوٹے تو ایسا ضرور کرو۔ سامعین و سامعات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے تھے کہ اگر میں مکہ مکرمہ کا باشندہ ہوتا تو ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم مینا کی مسجد خیف میں نماز ضرور ادا کرتا۔ مینا کے فضائل بہت سارے ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے دامن میں یہ عظیم مسجد ہے جس میں 70 نبیوں نے نماز ادا کی، اور پیغمبر اعظم و آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں نماز پڑھنے والے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ اسی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان سے رب العالمین کی جانب سے مینڈھا عطا ہوا تھا، جسے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ذبح فرمایا، اور اسی کی یاد میں ہر سال حاجی مینا میں قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح مینا کی عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر تشریق کے دنوں میں حجاج کرام کو ذکر الہی کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں یہ حکم دیا گیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں یعنی تشریق کے ایام میں یاد کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ سامعین و سامعات، اس آیت کریمہ میں ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ علماء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس آیت کریمہ میں ایام معدودات سے مراد ایام منا یعنی منا کے دن ہیں، اور وہ تشریق کے ایام ہیں۔ سامعین و سامعات، سورۃ الحج میں بھی ایام معلومات متعین دن سے منا اور منا میں کی جانے والی قربانی کی طرف اشارہ ہے، جبکہ ایام معلومات سے اکثر اہل علم پورا عشرہ ذی الحجہ مراد لیتے ہیں۔ سامعین و سامعات، منا کے معنی لغت کے اعتبار سے تمنا کے آرزو کے آتے ہیں۔ منا کو منا کیوں کہا جاتا ہے یا اس کا نام یہ کیوں پڑا؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب جدا ہونا چاہا تو ان سے کہا، کیا تمنا اور آرزو ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میں جنت کی تمنا کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے اس کا نام منا پڑ گیا۔ سامعین و سامعات، یہ مزدلفہ کے فضائل ہیں، اور کتنا اہم پہلو یہ ہے منا کا کہ حج کے زیادہ تر ایام منا ہی میں گزارے جاتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے اپنے گھر سے بیت اللہ تک کے زیر عنوان اپنا سفر نامہ قلم بند کیا تھا۔ یہ 1949 عیسوی کی بات ہے، اور یہ سفر نامہ الفرقان کے حج شمارے میں بھی شائع ہوا، اور پھر کراچی سے بھی شائع ہوا۔ انہوں نے منا کے حوالے سے اپنی مختلف کیفیتوں کو تحریر کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ ابو الحسن علی الندوی نے منا کی تاروں بھری نورانی رات میں انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور سرور و حضور اور سکینت کی لذت حاصل کی۔ اس مبارک رات میں انہوں نے اپنے رب سے اپنے اندر عشق ابراہیمی اور امت کے اندر حقیقی روح ایمانی پیدا ہونے کی دعا کی۔ ایسے موقع پر انہیں وہ دونوں عظیم شخصیتیں بھی خوب سے خوب یاد آئیں جو اس مرکز ہدایت پر لوگوں کے اجتماع کا محرک بنی۔ انہوں نے اس منظر کے جمال اور کیفیت قلب کو دلاویز ادبی اسلوب میں یہ تحریر کر کے پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں، پچھلے پہر اللہ نے توفیق دی، آنکھ کھل گئی۔ منا کا عجیب منظر تھا، سارا شہر بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ عالم اسلام کچھ سوتا تھا، کچھ جاگتا تھا۔
ہر طرف تجلیات و انوار کا ہجوم معلوم ہوتا تھا۔ اپنی جگہ پر رہا نہ گیا، مسجد خیف کی طرف چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر و استقامت کی یاد بڑی شدت سے آئی۔ خداوند عشق ابراہیم کا ایک ذرہ عطا ہو، خداوند عشق ابراہیم کا ایک ذرہ عطا ہو، الہی مردہ دل کو اپنے عشق و محبت سے زندہ کر دے، محبت کا سوز عطا ہو جو ماں سوا کو جلا دے۔ عالم اسلام اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جمع ہے، اس میں محبت کی حرارت پیدا کر دے کہ پھر زندہ ہو جائے، پھر تیرے لیے اپنی جان و مال کی قربانی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ عجب سرور و حضور کا عالم تھا، عجب ذوق و شوق کا وقت تھا۔ مسجد خیف میں تھوڑے لوگ جاگ رہے تھے، اطمینان سے نمازیں پڑھیں، بڑی سکینت معلوم ہوتی تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، نماز ہوئی اور اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ سامعین و سامعات، یہ ایمان افروز دل ہلا دینے والے تاثرات منا کے حوالے سے، منا میں دعا کے حوالے سے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حج سفر نامے گھر سے بیت اللہ تک میں قلم بند کیے تھے۔ ممتاز چٹھا نے بھی اپنا حج سفر نامہ تحریر کیا۔ انہوں نے منا کے منظر کے حسن سے متاثر ہو کر اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ انہوں نے منا کی پرنور رات میں وہاں موجود قافلوں کے جذبے عبودیت کو جاننے کی اپنی سی کوشش کی اور منظر کی تصویر کشی کے لیے استعاراتی اور تخلیقی اسلوب اختیار کیا۔ اس میں اندرون کا والہانہ پن بہت نمایاں ہے۔ ممتاز چٹھا لکھتی ہیں، میں نے منا کے بحرانہ سر اور برہنہ پا قافلوں پر نگاہ حقیقت ڈالی تو روح کو احساس ہوا کہ یہاں تو آتش کدہ محبت روشن ہے۔ اس آتش کدہ محبت کا دھواں والہانہ صداؤں اور بے قرار فریادوں کی صورت میں اٹھ رہا ہے۔ یہ برہنہ قافلے کس واقع کبریٰ کی یاد منانے منا چلے آئے ہیں، کس میثاق خداوندی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا درکار ٹھہرا۔ میں نے ایک ایک ذرے کی چمک دمک سے سوال کیا، جواب ملا، چشم بینا اور سامع بصیرت عطا ہوئی ہوتی تو ہم سے سوال نہ کرتی۔ پھر مجھے یوں احساس ہوا جیسے منا کا ذرہ ذرہ کجا، منا کی فضائیں بھی عشق ابراہیمی اور ایثار اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے غلغلے روحانیت سے گونج رہی ہیں۔ سامعین و سامعات، یہ نمونہ ہے منا کی حاضری اور حضوری کے حوالے سے دو شخصیتوں کا، علامہ ابو الحسن علی الحسنی ندوی اور ایک خاتون ممتاز چٹھا کا۔ دونوں نے اپنے اپنے انداز میں منا کی نورانی رات کا تذکرہ نورانی انداز میں کر کے ہمیں مزید دعائیں کرنے کا شوق دیا ہے، ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کاش ہم لوگ اپنی دنیاؤں میں، اپنی تنہائیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کر کے ان جیسی قربانیوں کی چاہ اپنے اندر پیدا کرنے کی دعائیں کریں، اور جو مقام، جو عظمت، جو رفعت ان دونوں شخصیتوں کو رب العالمین کی طرف سے عطا ہوئی، اس کا کچھ حصہ اپنے نصیب میں شامل کرانے کی رب العالمین سے درخواست کریں۔ اب آخر میں یہ دعائیہ نظم سماعت فرمائیے۔ نغمہ وہی
جو رب سے مجھے آشنائی دے، نغمہ وہی جو رب سے مجھے آشنائی دے، دھڑکے جو ساز دل پہ تو سب کو سنائی دے، دل میں تیرا خیال سدا جاگزیں رہے، دل میں تیرا خیال سدا جاگزیں رہے، دنیا کی خواہشات سے مجھ کو رہائی دے، نغمہ وہی جو رب سے مجھے آشنائی دے، شہرت کی خواہشات سے تو دور رکھ مجھے، شہرت کی خواہشات سے تو دور رکھ مجھے، نہ خود پہ کوئی ظلم نہیں خود نمائی دے، مجھ کو بھی اپنے در سے عطا کر وہ ایک جام، صحبائے دل نواز جو تو نے پلائی دے، کس کس کا قد بڑا ہے نہیں اس کی کوئی فکر، چھوٹا ہوں کس کے قد سے فقط یہ دکھائی دے، لکھوں تو سچ لکھوں جو سناؤں تو ہو خلوص، مجھ کو کسی طرح کی نہ تو بے وفائی دے، دنیا کی زندگی کو گزاروں کچھ اس طرح، ہر لمحہ حیات پہ تو رہنمائی دے، نکلیں میرے قلم سے مضامین اس طرح، ہر ایک سخن شناس کی تو ہم نوائی دے، ہو مجھ میں کوئی بات تو چمکے میری حیات، ایسا نہیں ہر ایک کو وہ کبریائی دے، یہ بات سچ ہے جھوٹ پنپتا نہیں کبھی، سچائی وہ جو آپ ہی سب کو دکھائی دے، مجھ سے سوال تجھ پہ بھروسہ تجھی پہ زوم، ذرہ ہوں اپنے در کی فقط تو گدائی دے، دنیا کے مال و زر کی نہیں ہو کوئی ہوس، بندوں نے تیرے در سے جو دولت کمائی دے، گزرے یہ زندگی تیری رحمت کے سائے میں، یا رب ہر ایک فکر و عمل میں بھلائی دے، میرے ہر ایک سخن سے جہاں میں ہو روشنی، میرے لہو کی ایسی مجھے روشنائی دے، تجھ سے محبتوں کی طلب ہے کچھ اس طرح، الفت نبی کے دل میں جو تھی گنگنائی دے، عظمت ہو تیری راہ میں یا رب میرا نصیب، حکمت جو اولیاء نے تیرے در سے پائی دے، تیری ثنا کے واسطے یہ میرے لب کھلیں، اپنے رسول پاک کی نغمہ سرائی دے، دنیا میں ہر کسی سے نہیں مجھ کو کوئی غرض، نعمت اسی پہ خوش ہوں جو تیری خدائی دے، نعمت اسی پہ خوش ہوں جو تیری خدائی دے، اٹھتے ہیں میرے ہاتھ فقط تیرے سامنے،
محسن نے تیرے در سے فقط لو لگائی دے، نعمت اسی پہ خوش ہوں جو تیری خدائی دے، اٹھتے ہیں میرے ہاتھ فقط تیرے سامنے، محسن نے تیرے در سے فقط لو لگائی دے۔ سامعین کرام، اسی پر آج کی ہماری یہ مجلس تمام ہوتی ہے۔ اسی پر لیق اللہ خان کو اگلی دعائیہ مجلس تک کے لیے پرخلوص تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سعودی عالمی اردو نشریات